سورہ نحل کی آیت نمبر 77، سورہ نحل کا 11واں رکوع اور 14ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ آسمان اور زمین کے غیب کو حقیقی طور پر جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، اس پر کوئی چھپنے والی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے، پلک جھپکانے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہونا چاہے وہ کن فرماتے ہی ہو جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم سے اور معرفت سے خالی تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو، یعنی کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، دل اور عقل کے ذریعے تم علم حاصل کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو اور علم اور عمل سے فیضیاب ہو کر نعمت دینے والے رب کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کے حقوق نعمت ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کی باندھے آسمان کی فضا میں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا اللہ کے، حالانکہ ان کے جسم ثقیل ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، وزن رکھتے ہیں، اور طبعاً ثقیل چیز نیچے گرنا چاہتی ہے، اس کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے انہیں وہ نظام دیا، وہ صلاحیت دی کہ یہ جس طرح چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے ان پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں اور اپنے جسم ثقیل کی طبیعت کے خلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ جسم وزن بھی رکھتا ہے، اور وزنی جسم کی طبیعت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے، اس کے خلاف یہ پرندے ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں۔ اور اللہ نے ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہوا پیدا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور شعور دیا، اس سے انسان نے بڑے بڑے ہوائی جہاز بنائے، اور جو ہوائی جہاز کے اڑنے کا انداز جانتے ہیں اور اس کی سائنس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے اڑنے کا سارا دار و مدار موسم پر ہے اور ہوا کے قدرتی دباؤ پر ہے۔ جب موسم خراب ہوتا ہے،
ہوا کے دباؤ میں غیر معمولی فرق ہوتا ہے تو اس وقت پروازیں منسوخ کرنی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر وقت ایسا ہی موسم رہتا، کوئی جہاز اڑ ہی نہ سکتا، لیکن رب العالمین نے کرم فرمایا اور ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرمائی۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ گھر دیے جس میں تم رہتے ہو، اس میں آرام کرتے ہو۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے، جیسے خیمے وغیرہ جو جانوروں کی کھالوں سے بنتے ہیں، چمڑے سے بنتے ہیں۔ تستخفونہا، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن۔ یہ جو چمڑے کے خیمے ہوتے ہیں، تم سفر میں انہیں اٹھا کر چلتے ہو، اور پھر اگر تمہیں کہیں قیام کرنا ہوتا ہے تو تم ان خیموں کو لگا لیتے ہو اور تمہارے لیے وہ گھر کا کام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں آج کے دور میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس زمانے میں جو نعمتیں تھیں اس کے مقابلے میں آج نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ قسم قسم کی سہولتیں آ گئیں، قسم قسم کی سواریاں آ گئیں۔ اسی طرح خیمے پہلے چمڑے کے ہوتے تھے، اب پلاسٹک کے اور بہت ساری اور چیزوں کے بھی خیمے اور مختلف انداز کے اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا، اور جانوروں کی اون اور ببری یعنی پشمینے اور بالوں سے کچھ سامان، و متاعن اور برتنے کی چیزیں، الی حین ایک وقت تک۔ اسوافیہا سے مراد جانوروں کے اون ہے۔ اوباریہا کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ببری فرمایا، پشمینے، اور اشعاریہا جانور کے بال مراد ہیں۔ اساساً کچھ ایسی چیزیں جو بچھانے اور اوڑھنے کی چیزیں ان سے بنتی ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان میں ہے، مگر اس سے اشارتاً اون، پشمینے اور بالوں کی طہارت اور ان سے نفع اٹھانے کی حلت اور جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خنزیر کی کھال بھی ناپاک ہے، بال بھی ناپاک ہیں، خنزیر کی ہر چیز ناپاک اور حرام ہے۔ خنزیر کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان کے بال، ان کے اون جو ہیں وہ پاک ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمتیں جانوروں سے عطا فرمائیں۔ بالوں سے اور اون سے جو لباس بنتے ہیں وہ لباس خاص طور پر سردی میں استعمال ہوتے ہیں اور انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔